اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الحدید کی 6 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور ان 6 آیات میں سے 3 آیات الحمدللہ ہم پچھلے سبق میں مکمل کر چکے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ آیت نمبر 4 سے شروع ہوتا ہے۔ ہاں جی، آیت نمبر 4 کے اس پہلے حصے میں آپ کو سب سے پہلے ایک ضمیر نظر آ رہی ہے، اور یہ ضمیر آپ کو پتہ ہے جو ضمائر کے 2 چارٹس ہم نے پڑھے ہیں، حالت رفع والا چارٹ اور دوسرا حالت نصب اور جر والا چارٹ۔ اس میں سے حالت رفع والے چارٹ میں سے یہ ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی۔ ہوا یہ ہمارا مبتدا بن جائے گا۔ جب مبتدا آ رہا ہے تو ظاہر بات ہے یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے، اور جملہ اسمیہ کے 2 اجزاء ہیں، ایک مبتدا اور دوسرا خبر۔ تو مبتدا ہمارا آ گیا ہے تو اس کے بعد جو بھی آگے ہوگا وہ ظاہر بات ہے اس کی خبر ہوگی۔ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، یعنی یہ سارا حصہ ہم اس کی خبر بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن الذی آپ کے سامنے اسم الموصول آ رہا ہے، اور اسم الموصول جب بھی آتا ہے اس کے بعد اس کا صلہ لازمی ہوگا۔ تو الذی آپ کا اسم الموصول صلہ 2 صورتوں میں آ سکتا ہے، یا تو وہ جملہ ہوگا یا پھر شبہ جملہ ہوگا، اور پھر جملے کی بھی 2 صورتیں آ سکتی ہیں، یا جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ، اور شبہ جملے کی بھی 2 صورتیں جار مجرور یا ظرف اور مضاف الیہ۔ تو اسم الموصول الذی، اس کے بعد خلق السماوات والارض، آپ دیکھیں گے کہ خلق کا فعل اور فعل با فاعل، اس لیے کہ آگے آپ کو صیغہ نمبر 1 یا 4 ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے ظاہر، لیکن آگے ہمیں حالت رفع میں ایک نظر ڈالنے کے بعد کوئی اسم نظر نہیں آ رہا، لہٰذا ہم اسے فعل با فاعل کہتے ہیں۔ اور فاعل کون ہے اس کے اندر؟ ہوا کی ضمیر جو چھپی ہوئی ہے وہ اس کا فاعل ہے، اور وہی عائد ہے۔ جملہ کس کی صورت میں جڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، جملہ جو ہے وہ کسی اسم الموصول کے لیے صلہ بن سکتا ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی ہے کہ موصول، اسم الموصول جب بھی آئے گا اس کا صلہ آئے گا، اور صلہ جو ہے وہ جملہ ہو سکتا ہے، اور جملہ یا اسمیہ ہوگا یا فعلیہ ہوگا۔ تو جملہ اسے آپ جوڑ سکتے ہیں موصول کے ساتھ، یعنی جملہ صلہ بن کے بھی آ سکتا ہے۔ ایک بات، آپ کا جملہ جو ہے پورا وہ صفت بن کر بھی آ سکتا ہے، یعنی اسے آپ موصوف کے ساتھ جوڑیں گے۔ آپ کا جملہ خبر بن کر بھی آ سکتا ہے، اس صورت میں آپ اسے جوڑیں گے مبتدا کے ساتھ۔ پھر جملہ آپ کا حال بن کر بھی آ سکتا ہے، اور اس صورت میں آپ اسے جوڑیں گے ذو الحال کے ساتھ۔ تو جملہ ان مختلف صورتوں میں آ سکتا ہے۔ کس کی صورت میں؟ صلہ بن کر بھی آ سکتا ہے، صفت بن کر بھی آ سکتا ہے، خبر بن کر بھی آ سکتا ہے، اور حال بن کر بھی آ سکتا ہے۔
اچھا اب جملے کی اپنی ایک حیثیت ہے, ایک منفرد حیثیت ہے, لیکن اب آپ اسے کسی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو آپ کو جوڑنے کے لیے ایک ربط چاہیے. اب وہ ربط جو ہے وہ عام طور پر ضمیر ہوتا ہے, یہی عائد ہوتا ہے. اس کے ذریعے آپ اس جملے کو جوڑتے ہیں جس کے ساتھ بھی جوڑ رہے ہیں. اگر جملے کو صفت بنا رہے ہیں تو اسے موصوف کے ساتھ جوڑ رہے ہیں, اور اس میں ایک ضمیر عائد کے طور پہ ہونی ضروری ہے جو کہ موصوف کے مطابق ہوگی, کیونکہ وہ موصوف کی طرف جائے گی. اسی طرح اگر حال بن رہا ہے جملہ تو اس میں ایک ضمیر ہوگی جو ذوالحال کی طرف جا رہی ہے, اس کے مطابق ہوگی. اس طرح اگر جملہ خبر بن رہا ہے تو اس میں بھی ایک ضمیر ہوگی جو مبتدا کے مطابق ہوگی. اور پھر اسی طرح چوتھی صورت, جملہ اگر صلہ بن رہا ہے تو اس میں ایک ضمیر ہوگی جو موصول کے مطابق ہوگی. تو اس میں جو ہوا کی ضمیر ہے وہ عائد ہے, اور جب بھی غائب کی ضمیر آئے گی اس کا مرجع آپ نے ضرور تلاش کرنا ہے کہ وہ لوٹ کس طرف رہی ہے. اس سے انشاءاللہ آپ کو ترجمے میں بھی آسانی ہوگی اور ترجمہ کرنے میں آپ کو مدد ملے گی انشاءاللہ تعالی سے. جب بھی تھرڈ پرسن کی ضمیر آئے گی تو ظاہر بات ہے وہ کسی نہ کسی طرف لوٹے گی, تو وہ مرجع, لوٹنے کی جگہ وہ آپ نے ضرور تلاش کرنی ہے. تو اس کے اندر ہوا اس کا فاعل ہے اور وہی عائد ہے, اور یہی ہوا جو ہے یہ آپ دیکھیں کس طرف لوٹ رہا ہے, الذی کی طرف. الذی کون سا اسم موصول ہے؟ واحد مذکر, یہی ہے نا اسماء موصولہ آپ کے کون سے؟ الذی, اللتی, الذین, اللاتی, اللائی. واحد اور جمع کے اسماء موصولہ میں نے آپ کے سامنے گنوا دیے, مثنیٰ کے چھوڑ دیے. تو یہ آپ کا عائد ہے اور الذی کے مطابق ہے. دیکھ لیں فعل با فاعل السماواتی, اس کا مفعول ہو گیا. خلق السماواتی, اس نے آسمانوں کو پیدا کیا. السماواتی کون سی اعرابی حالت ہے؟ حالت نصب, کیونکہ مفعول کے طور پہ آ رہا ہے اور مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے. ہاں یہ جو آپ کا جمع سالم مؤنث اس میں اس کی حالت نصب اور حالت جر یہ زیر کے ساتھ ہی شو کی جاتی ہے. یعنی عابداتن حالت رفع, عابداتن, عابداتن, اور الف لام داخل اگر ہو جائے گا تو العابداتو, العابداتی, العابداتی. تو السماواتو, السماواتی, السماواتی, تو یہ حالت نصب ہے. فعل با فاعل اور یہ آپ کا مفعول ہے, لیکن ہم آگے دیکھ رہے ہیں ہمیں حرف عطف بھی مل رہا ہے. جب بھی حرف عطف آ جائے گا تو ظاہر بات ہے ہم نے انہیں بھی جوڑنا ہے. تو حرف عطف سے پہلے معطوف علیہ ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ معطوف ہوگا. تو السماوات کو ابھی ہم مفعول نہیں بناتے, ابھی ہم اسے معطوف علیہ کہہ دیتے ہیں. یہ ہمارا معطوف علیہ ہو گیا. واو آپ کا عاطفہ حرف عطف, اور الارض. اب یہاں پر دیکھیں آپ کو حالت نصب میں اسم پر زبر نظر آ رہی ہے, جو ہماری پکی ایک نشانی بن جاتی ہے کہ زبر دیکھتے ہی ہم کہتے ہیں اسم کو کہ حالت نصب میں. حالانکہ کسی بھی اسم کا اعراب پہچاننے کے لیے ہمیں اس اسم کی کیٹیگری کو پہچاننا ہے کہ وہ کس کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے, پھر اس کیٹیگری میں اس کا اسم کا اعراب جو ہے کس طرح شو کیا جاتا ہے, حرکت سے شو کیا جاتا ہے یا ساؤنڈ سے شو کیا جاتا ہے. یہ مختلف چیزیں ہم نے خیال رکھنی ہے. تو والارض یعنی الارض جو ہے آپ کا معطوف. اب معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ آپ کے بن گئے مفعول. ٹھیک ہو گیا. اب فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی, اب اس کا نام بھی آپ کو پتا ہے, مفعول کی جو 5 اقسام ہیں اس میں سے مفعول بھی ہے. یہ مل کر ہمارا جملہ فعلیہ بن رہا ہے. اب جملہ فعلیہ ہمارا صلہ بن کر آ رہا ہے, لیکن جیسے ہم آگے نظر ڈالتے ہیں تو ابھی ہمیں مزید بھی کچھ الفاظ مل رہے ہیں. فی آپ کا حرف جر ہے, ستۃ ایام, اب یہ آپ کی گنتی ہے. گنتی کے حوالے سے تھوڑی سی بات میں آپ کے سامنے کر لوں, پھر انشاءاللہ تعالی اس کی ترکیب کی طرف چلتے ہیں. عربی زبان میں گنتی
نہایت دلچسپ بھی ہے اور پیچیدہ بھی ہے. گنتی کو تقسیم کیا گیا ہے. جو میں گنتی ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں وہ صرف آپ کی 3 سے لے کر 10 تک کی گنتی ہے. 3 سے 10 تک کی. اس کا اپنا ایک سٹائل ہے. اچھا 11 سے لے کے 19 تک ایک الگ ٹائپ آئے گی. پھر دہائیوں کا اپنا ایک سٹائل ہے. پھر وہ جو بیچ والے اعداد آتے ہیں ان کا اپنا ایک سٹائل ہے. تو اکٹھا پڑھنے کی بجائے ہم کوشش کریں گے کہ جتنا ہمارا متعلقہ سبق ہے اس میں جو عدد استعمال ہو رہے ہیں اس پہ بات کر لی جائے. تو گنتی آپ کو میں 3 سے 10 تک کے عدد کے بارے میں آج بتاؤں گا. عدد جب بھی آتا ہے آپ کو پتہ ہے عدد ایک مبہم اسم ہوتا ہے اور اس کے ابہام کو دور کرنے کے لیے ہم حالت نصب میں ایک اسم آگے لے کے آتے ہیں جسے کیا کہتے ہیں؟ تمییز. عدد اس کے بعد تمییز. تمییز آگے آئے گی. اچھا اور تمییز جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتی ہے. اب پہلی بات یہاں پر دیکھیں کہ 3 سے لے کے 10 تک کے جو اعداد ہیں ان کی تمییز جمع مجرور آتی ہے. پہلی بات جو نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے 3 سے لے کے 10 تک کے اعداد کی تمییز جمع مجرور آتی ہے. اچھا تمییز تو حالت نصب میں ہوتی ہے تو یہ حالت جر میں کیوں آتی ہے؟ اس کے حوالے سے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا ایک مرتبہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے. ان سے جب پوچھا گیا کہ حضرت یہ کیا چکر ہے کہ تمییز تو منصوب ہوتی ہے لیکن 3 سے لے کے 10 تک کے اعداد کی تمییز جو ہے مجرور ہوتی ہے. تو بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ وہ بدتمیز ہوتی ہے. تمییز منصوب ہے لیکن 3 سے 10 تک کی تمییز مجرور ہے پہلی بات. اور جمع مجرور ذرا غور کریں. میں کہتا ہوں 3 آدمی 3 عورتیں. ٹھیک اس میں 3 آپ کا عدد ہے اور وہ جو آدمی اور عورتیں وہ معدود ہے یعنی جسے میں کاؤنٹ کر رہا ہوں جسے میں گن رہا ہوں وہ معدود ہے. اچھا یہی اس کی تمییز ہے. یہی اس کی تمییز ہے. 3 سے لے کے 10 تک اگر آپ کا معدود مذکر ہے تو اس کے لیے جو عدد لائیں گے وہ آپ تا گول تا کے ساتھ لائیں گے. اور گول تا آپ کو پتہ ہے کہ مؤنث کی علامت ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور اگر آپ کا معدود 3 سے 10 تک مؤنث ہے تو عدد آپ کا بغیر تا کے استعمال ہوگا یعنی الٹ سسٹم. اس حوالے سے میں نے پہلے بات کی تھی کہ گنتی جو ہے عربی زبان کی دلچسپ بھی ہے اور پیچیدہ بھی ہے. ایگزامپل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آئے گی تو ابھی قرآن کی آیات بھی کچھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹاپک بالکل آپ کا کلیئر ہو جائے گا. پہلی بات یہ کہ 3 سے 10 تک کی تمییز جو ہے وہ جمع مجرور ایک بات. دوسری بات یہ کہ 3 سے 10 تک کا معدود اگر مذکر ہے تو اس کے لیے عدد تا کے ساتھ آئے گا اور اگر مؤنث ہے تو عدد تا کے بغیر استعمال ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اب یہاں پر یہ تا کے بغیر اور تا کے ساتھ اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں 3 کے لیے ثلاثتن یہ تا کے ساتھ ہے اور ثلاثن یہ تا کے بغیر ہے. اربعتن تا کے ساتھ ہے اور اربعن تا کے بغیر ہے. خمستن تا کے ساتھ ہے اور خمسن تا کے بغیر ہے. اسی طرح ستتن تا کے ساتھ ہے اور ستن تا کے بغیر ہے. سبعتن تا کے ساتھ سبعن تا کے بغیر. ثمانیتن تا کے ساتھ اور ثمانن تا کے بغیر. اس کے بعد تسعتن تا کے ساتھ تسعن تا کے بغیر. پھر 10 کے لیے ہاں جی عشرتن تا کے ساتھ اور عشرن تا کے بغیر. تو اب میں آدمی بول رہا ہوں تو اس کے لیے مجھے تا والا عدد جو ہے وہ استعمال کرنا ہے یعنی ثلاثتن.
اور اگر عورتیں میں بول رہا ہوں 3 عورتیں تو مجھے تا کے بہر ثلاثن کا عدد استعمال کرنا ہے. اچھا اب دوسری بات کہ 3 سے 10 تک کی یہ جو ترکیب آپ کے سامنے آئے گی یہ مرکب اضافی ترکیب کے طور پہ آتے ہیں, یعنی آسان ہم اس کو کر لیتے ہیں, بات کلیئر ہو جائے گی. یعنی عدد پہلے آئے گا اور معدود اس کے بعد. عدد آپ کا مضاف بن کر آئے گا اور مضاف کے لیے آپ کو پتہ ہے الف لام نہیں ہوگا اور اعراب ہلکا ہوگا, اور مضاف الیہ آپ کا جر. ٹھیک, تو یہ 3 باتیں اگر آپ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ 3 سے 10 تک کے آپ کو گنتی جو ہے انشاءاللہ تعالی کلیئر ہو جائے گی. اب میں ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو انشاءاللہ بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. میں کہتا ہوں 3 آدمی اور 3 عورتیں. پہلی بات عدد معدود, ترکیب مرکب اضافی, عدد پہلے ہے معدود بعد میں, یہ مضاف الیہ, اور یہ تمییز جو ہے یہ اس کی جمع مجرور آئے گی. کلیئر ہوگی. تو مذکر ہے تو اس کے لیے مجھے ثلاثتن کا عدد استعمال کرنا ہے, اور ثلاثتن کو میں جب مضاف کے طور پہ استعمال کروں گا تو کیا الف لام کے بغیر اور تنوین کے بغیر کیا بن جائے گا, یہ ثلاثت. اور اب معدود یعنی وہ تمییز جو مجرور جمع مجرور آئے گی, رجلن اس کی جمع رجالن, اور رجالن کی حالت جر رجالن. تو یہ آپ کا بن گیا ثلاثت رجالن. یہ ہو گیا 3 آدمی. اور اب میں 3 عورتیں کہنا چاہتا ہوں. امراتن اس کے لیے جمع نساؤن کا لفظ میں استعمال کروں گا, اور عدد میں کیا لاؤں گا گول تاکہ بغیر تو بن جائے گا آپ کا ثلاثو نسائن. کلیئر ہو گیا. اسی طریقے سے یہ 10 تک چلے گا. مذکر معدود تا کے ساتھ عدد, مؤنث معدود تا کے بغیر عدد, اور معدود جسے ہم گن رہے ہیں جسے تمیز ہم نے بولا ہے یہ جمع مجرور ذہن میں رکھیے گا. کلیئر. اچھا اب یہاں پر دوسری بات جو ہے وہ نوٹ کریں کہ اب یہ جب جملے میں استعمال ہوں گے تو اب جملے کی ریکوائرمنٹ کے مطابق حالت رفع نصب جر میں استعمال ہوں گے. مثلا میں کہتا ہوں 3 آدمی آئے, 3 آدمی آئے, اس میں کام ہوا ہے آنے کا, اور وہ 3 آدمی اس کے فاعل ہیں. فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے, لہٰذا میں کہوں گا جاء ثلاثۃ رجال, جاء ثلاثۃ رجال, 3 آدمی آئے, اس لیے کہ وہ فاعل تھے حالت رفع میں. میں کہتا ہوں میں نے 3 آدمیوں کو دیکھا, اب 3 آدمی مفعول بن کر آ رہے ہیں, لہذا میں کہوں گا رأیت, میں نے دیکھا ثلاثۃ رجال. اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس پہ اثر ہوگا. تو رأیت ثلاثۃ رجال. پھر میں کہتا ہوں میں 3 آدمیوں کے پاس سے گزرا, مرہ یا مرو گزرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو مررتو بی, اور مرہ یا مرو با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, مررتو بی ثلاثتی رجال. تو ثلاثت رجال, ثلاثت رجال, ثلاثتی رجال. اب جملے کی ریکوائرمنٹ کے مطابق یہ حالت رفع نصب اور جر میں استعمال ہوں گے. یہ بات بھی آپ نے خاص طور پہ ذہن میں رکھنی ہے. دیکھیں میں کہتا ہوں 6 دن, 6 دن. اب اس میں 6 عدد ہے اور دن جو ہے وہ آپ کا معدود ہے. دن کی عربی ہوتی ہے یومن, اور یومن لفظ پہلی بات مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے تو اس کے لیے آپ نے عدد کون سا لانا ہے؟ تا کے ساتھ, یعنی ستۃ. اور یومن کی جمع کیا آتی ہے؟ ایامن. تو کنسٹرکشن کیا بن جائے گی آپ کی؟ ستۃ
ستۃ ایام، 6 دن. اب ستۃ ایام سے پہلے حرف جر فی لگ جائے تو ستۃ کیا بن جائے گا؟ فی ستۃ ایام. تو کنسٹرکشن آپ کے سامنے موجود ہے کہ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، یعنی اب ہم اسے ستۃ کو ہم کہیں گے یہ مضاف ہے ہمارا، اور ایامن کو ہم مضاف الیہ. اب مضاف الیہ مل کر یہ مجرور ہو گیا، اور یہ جار اور مجرور یہ ہمارا متعلق ہو گیا خلق فعل کے. ٹھیک ہے، تو اسے ہم متعلق کر لیتے ہیں. متعلق فعل، فعل اپنے فاعل، مفعول بہ اور متعلق، اس سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر موصول کے لیے بن رہا ہے صلہ. اب ہم اسے یہاں بھی مکمل کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں آگے نظر آ رہا ہے ثم. اب ثم کیا ہے؟ ثم پھر آپ کا حرف عطف ہے. اب حرف عطف آ گیا تو ظاہر بات ہے پیچھے جملہ آ رہا ہے، تو اب آپ جملے کو معطوف علیہ بنا دیں گے اور اگلے جملے کو معطوف. اب پھر ان دونوں کو جوڑ کر پھر آپ صلہ بنا دیں گے. تو اس طرح یہ پوری ترکیب انشاءاللہ مکمل ہوگی. یہاں پر ایک بڑی خوبصورت ایگزامپل قرآن مجید کی سورۃ الملک کے حوالے سے سامنے ہے. 7 آسمان. اب پہلی بات، 7 آسمان، عدد 7، آسمان معدود. ٹھیک ہے، اب آسمان کے لیے عربی کیا استعمال ہوتی ہے؟ سماؤن. سماؤن مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے، مؤنث سمائی. لہذا عدد اس کے لیے کیا آئے گا؟ تا کے بغیر، تا کے بغیر. تو وہ کیا آئے گا؟ سب ان. اور سماؤن کی جمع ابھی ہم نے کی ہے سماواتن. تو یہ آپ کی بن جائے گی کنسٹرکشن سبع سماواتن. سبع سماواتن، 7 آسمان. اب یہ 7 آسمان جب جملے میں مفعول کے طور پہ استعمال ہوں گے تو سبع کیا بن جائے گا؟ سبع. تو سورہ ملک کے کیا الفاظ ہیں؟ الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہ جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو طے بہ طے. ٹھیک، اس طرح سورہ الحاقہ کی آیت آپ کے سامنے آئے گی. شروع کے الفاظ ہیں ہوا کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سخرہا علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما. ٹھیک، تو ساری ایگزامپل انشاءاللہ تعالیٰ جہاں جہاں قرآن مجید میں آپ کو اس کے حوالے سے ملیں گی تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا، بات بالکل کلیئر آئے گی. تو اب واپس سبق کی طرف چلتے ہیں. یہ ہمارا فعل اپنے فاعل، مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اسے ہم بنا لیتے ہیں. کیونکہ آگے ثم آ رہا ہے تو ہم اس جملے کو بنا لیتے ہیں. یہ ہے ہمارا معطوف علیہ. اسے ہم نے معطوف علیہ بنا دیا. آگے ہمارا ثم حرف عطف. تو یہ ہمارا استوا. سین واو یا مادہ ہے میرے پاس. اس مادے کو میں باب افتعال میں رکھ رہا ہوں. افتعل یفتعل افتعالا، یعنی ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی کے ابواب جو ہیں وہ بالکل آپ کے پاس ایک پیج پہ لکھے ہونے چاہیے، اور وہیں سے فوری طور پہ آپ کوئی بھی مادہ جو ہے وہ کسی باب میں پھینک کر اس کا ماضی اور مضارع کا پہلا سیکھا بڑی آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں. تو افتعل میں جگہ خالی چھوڑ رہا ہوں فا کی. افتعل یفتعل جگہ میں نے چھوڑ دی. فا عین لام کلمہ کے لیے، فا عین لام کلمہ میرے پاس سین واو یا کے حوالے سے اس تویا یس توی یو. اور چونکہ فعل صحیح غیر صحیح فعل کی تقسیم کے حوالے سے غیر صحیح فعل اور غیر صحیح فعل میں بھی آپ دیکھیں حروف علت واو اور یا 2 حروف علت لفیف. ٹھیک، اور لفیف بھی
کون سا؟ قریب کے حوالے سے دونوں ساتھ آتے ہیں تو لفیف مقرون. اور لفیف مقرون ہم پڑھ چکے ہیں کہ لفیف مقرون جو ہے وہ در حقیقت اجوف اور ناقص کا مجموعہ ہے. اجوف اور ناقص کا مجموعہ ہے. اور یہ بھی ہمیں یاد ہے کہ لفیف مقرون میں صرف ناقص کا قاعدہ جو اپلائی ہوتا ہے, اجوف کا قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا. یعنی یہ اس توا یا اس میں آپ اب اجوف کا قاعدہ اپلائی نہیں کریں گے, کیونکہ اجوف کا قاعدہ کیا تھا کہ حرف علت متحرک ہے, ما قبل فتح ہے تو آپ اسے الف میں چینج کر دیتے ہیں. تو لفیف میں اجوف کا قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا, پھر صرف ناقص کا قاعدہ اپلائی ہوگا, ورنہ تو آپ کے لفظ کا جو ہے وہ بگاڑ ہو جائے گا. تو یہاں پر صرف ناقص کا قاعدہ اپلائی ہوگا, اور ناقص کا جب قاعدہ اپلائی ہوگا تو یہ آپ کا بن جائے گا استوا. اور یہاں بھی بالکل وہی حرف علت متحرک ہے, ما قبل فتح ہے تو اسے الف میں چینج ہونا چاہیے, لیکن اجوف کا قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا, صرف ناقص کا ہوگا. ناقص کا قاعدہ کیا ہے کہ حرف علت آپ کا یا پر پیش پیچھے زیر, تو یا کو ہم ساکن کر دیتے ہیں اور یہ آپ کا بن گیا یستوی. استوا یستوی, استوا یستوی استواءن. استوا یہ جب الا کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, یہ الا کے ساتھ بھی آتا ہے, الا کے ساتھ بھی آتا ہے. جب یہ الا کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز پر سوار ہونا, کسی چیز پر جم کر ٹک کر بیٹھ جانا, ان معنی میں استعمال ہوتا ہے الا کی پریپوزیشن کے ساتھ. ثم حرف عطف ہو گیا ہمارا. استوا باب افتعال, باب انفعال, باب استفعال, ان تین ابواب کا جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے. یعنی حمزۃ الوصل کون سا حمزہ ہوتا ہے جسے آپ ما قبل ملا کر پڑھتے ہیں تو وہ الف کی صورت میں لکھا رہ جاتا ہے, پڑھنے میں نہیں آتا. یعنی اگر الگ الگ میں سے پڑھوں تو میں پڑھوں گا جیسے ثم استوا, لیکن اب ملا کر پڑھ رہا ہوں تو یہ حمزہ حمزۃ الوصل ہے, لہٰذا پیچھے سے ملاتے ہوئے یہ الف کی صورت میں لکھا رہ گیا, پڑھنے میں نہیں آ گیا. ثم استوا اب الا کے ساتھ آ گیا, لہٰذا بالکل وہی معنی ہوں گے. اور آگے العرش مجرور, یعنی اب اس کا بھی انالیسس ساتھ ہی کر لیں. استوا آپ کا کیا ہے؟ فعل با فاعل, اور فاعل کون ہے؟ ہوا. اور وہ ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ اللہ, اللہ کی طرف ہی. الا جار اور العرش مجرور, جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو گئے استوا فعل کے. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا بن گیا؟ معطوف. اب دیکھیں, اب آپ کا معطوف علیہ اور معطوف یہ مل کر بن گئے آپ کے لیے صلہ, اور اب موصول اور صلہ مل کر ہی جملے کا کوئی پارٹ بنتے ہیں. اور یہاں پر اب وہ کیا پارٹ بن رہے ہیں؟ خبر بن رہے ہیں. اس مبتدا کے لیے خبر بن رہے ہیں, اور مبتدا اور خبر یہ آپ کا کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا. تو اب ذرا ترجمے پہ نظر ڈالیں. ہوا ایک ہی لفظ کا ترجمہ کریں تو ہوا کا ترجمہ وہ, الذی وہ جو. اب وہ پلس وہ جو از اکول ٹو وہی ہے, جو وہی ہے جس نے خلقہ پیدا کیا, السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو, فی ستۃ ایام 6 دنوں میں, ثم پھر استوا علی العرش اس نے عرش پر, یعنی لفظی ترجمہ اگر ہم کریں تو اس نے عرش پر قرار پکڑا, پھر وہ متمکن ہوا عرش پر. اب یہ اصل میں ہم اسے کہیں گے کہ یہ متشابہات میں سے ہے. اس میں حفاظت کا پہلو یہی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے, اس کی تعویل اللہ کے سپردی کر دی جائے, اور اللہ نے جس کا ارادہ کیا یہاں پر, جس معنی کا ارادہ کیا ہے, ہمارا اس پر ایمان ہے, یعنی اسی پر ایمان لایا جائے. یہ محفوظ ترین طریقہ ہے.
ٹھیک ہے نا. یعنی محفوظ ترین طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ نے جس چیز کا ارادہ کیا، یہاں پر اللہ کی جو مراد ہے ہمارا اس پہ ایمان ہے. حروف عطف کے حوالے سے بھی ایک بہت اہم ٹاپک ہمارا جو ہے وہ گرامر میں چلتا ہے. ان کی تعداد 10 ہے، ذہن میں رکھیے گا. اچھا، حرف عطف آ گیا تو اس سے پہلے والے کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ معطوف علیہ، اور اس کے بعد والے کو معطوف. ٹھیک ہو گیا. اچھا، 4 طرح کے ہیں حروف عطف. اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو معطوف علیہ اور معطوف دونوں کے لیے حکم کو ثابت کرتے ہیں. پہلی ٹائپ کون سی ہے؟ وہ ہے جو معطوف علیہ اور معطوف دونوں کے لیے حکم کو ثابت کرتی ہے. مثلا میں کہتا ہوں جاء زید و حامد، کیا ترجمہ کریں گے؟ زید اور حامد آئے. یعنی حکم کیا لگ رہا ہے یہاں پر؟ آنے کا حکم ہو رہا ہے، اور اس آنے کے حکم میں معطوف علیہ اور معطوف دونوں شامل ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو معطوف علیہ اور معطوف دونوں کے لیے حکم کو ثابت کرتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو معطوف علیہ کے لیے حکم کو ثابت کرتے ہیں جبکہ معطوف سے حکم کی نفی ہو جاتی ہے. کچھ ایسے ہوں گے جو معطوف کے لیے حکم کو ثابت کریں گے اور معطوف علیہ کے لیے حکم کی نفی ہو جائے گی، یعنی اس کا بالکل برعکس. 3 طرح. اور چوتھی طرح کہ آپ کے حروف عطف ایسے ہوں گے جو معطوف علیہ یا معطوف دونوں میں سے کسی ایک کے لیے حکم کو ثابت کریں گے لیکن مبہم طور پر، بغیر تعین کے. تو یہ 4 طرح کے آپ کے حروف عطف ہیں. اب اس میں جو پہلی طرح کے حروف عطف ہیں ان پہ میں آپ کو مختصر سا جو ہے تعارف کرا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو اگلی قسم کے آئیں گے تو اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی. پہلی قسم کے میں نے آپ کو کون سے بتائے ہیں؟ وہ جو معطوف علیہ اور معطوف دونوں کے لیے حکم کو ثابت کرتے ہیں. یہ 4 ہیں. واو، فا، ثم اور حتی. حروف عطف کل کتنے ہیں؟ 10. اس میں سے یہ جو 4 ہیں یہ معطوف علیہ اور معطوف دونوں کے لیے حکم کو ثابت کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مثلا ایگزامپلز میں آپ کو دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر ان کا فرق جو ہے وہ بھی سمجھاتا ہوں. ایگزامپل واو کی میں دیتا ہوں، وہی جو ایگزامپل آپ کے سامنے رکھی ہے، جاء زید و حامد. میں کہتا ہوں جاء زید فحامد. پھر میں کہتا ہوں جاء زید ثم حامد. اب فرق کیا ہے؟ یہ واو جو ہے یہ مطلق جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب میں کہتا ہوں جاء زید و حامد تو یہ میں اس وقت بھی کہہ سکتا ہوں جب وہ دونوں ایک ساتھ آئے ہوں. جاء زید و حامد میں اس وقت بھی کہہ سکتا ہوں جب زید پہلے آیا ہو، حامد اس کے بعد آیا ہو. جاء زید و حامد میں اس وقت بھی کہہ سکتا ہوں جب حامد پہلے آیا ہو، زید اس کے بعد آیا ہو. جاء زید و حامد میں اس وقت بھی کہہ سکتا ہوں کہ زید آج آیا ہے، حامد 2 دن پہلے آیا تھا. یہ میں اس وقت بھی کہہ سکتا ہوں جب کہ ان کے آنے میں 1 مہینہ، 1 سال، 2 سال کا وقفہ ہی کیوں نہ ہو. لیکن میں نے صرف آنے کے حکم میں دونوں کو جمع کر دیا واو کے ذریعے، تو واو مطلق جمع کا کام دیتا ہے. اس میں ترتیب کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی معنی نہیں رکھتی. جاء زید و حامد، سمپل. فا جو ہے یہ ترتیب کا فائدہ دیتا ہے. جب میں کہوں گا جاء زید فحامد تو اس کا مطلب ہے کہ زید پہلے آیا ہے اور پھر اس کے فوراً بعد جو ہے وہ حامد آیا. تو فا سے آپ فوراً یاد رکھ سکتے ہیں، یعنی یہ ترتیب کا فائدہ بھی دے رہا ہے. اچھا، اب یہاں پر فوراً سے مراد کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیں. فوراً سے مراد وہ فوراً ہے جو عرف میں فوراً. اب عرف میں فوراً کیا ہے؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی ابھی زید آ کے کھڑا ہوا اور ساتھ ہی ایک دم سے جو ہے وہ بھی آ گیا، نہیں. وہ فوراً جو ہے وہ 2 منٹ کی بھی ہو سکتی ہے، 5 منٹ کی بھی ہو سکتی ہے.
یعنی جو عرف میں فوراً موجود ہے. جس طرح ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں جی 2 منٹ میں آیا میں, ٹھیک ہے. اب 2 منٹ عام مجھ سے مراد 2 منٹ ہی نہیں ہوتے, بلکہ عام طور پہ وہ 2 منٹ سے 5-10 منٹ تو کہیں نہیں جاتے وہ. لیکن ہمارے ہاں وہ اس سے کوئی برا بھی نہیں محسوس کیا جاتا, کیونکہ ہمارے عرف میں یعنی یہ فوراً ہی ہے. جا زید ثم حامد, اب یہ میں اس وقت کہوں گا, اس میں بھی ترتیب ہے, پہلے زید آیا, اس کے بعد حامد آیا, لیکن کچھ وقفے کے بعد, تاخیر کے ساتھ. تو یہ تاخیر کا فائدہ دیتا ہے, ٹھیک ہو گیا. تو ان تینوں میں یہ فرق ہے. واو مطلق جمع کے لیے استعمال ہوگا, فا ترتیب کے لیے, اور ثم ترتیب اور تاخیر کے لیے. اب رہ گیا حتی. اب حتی کے حوالے سے نوٹ یہ کر لیں کہ حتی میں معطوف کے لیے معطوف علیہ کا جزو یا اس کے افراد میں سے ہونا لازمی ہے, یہ شرط ہے اس کے لیے. حتی میں معطوف کے لیے یہاں پر جو بھی آئے گا اس کے لیے لازمی ہے شرط یہ کہ وہ معطوف علیہ کا یا جزو ہو یا اس کے افراد میں سے ہو. مثلا اس کی بڑی پیاری ایگزامپل جو ہے وہ دیتے ہیں کہ مات الناس, ماتا یموتو مر جانا, مات الناس حتی الانبیاء, مات الناس حتی الانبیاء. اب یہ دیکھیں الانبیاء جو ہے یہ الناس کے افراد میں سے ہے کہ نہیں ہے, تو یہ اس کے لیے شرط ہے. اس میں بھی اصل میں یہ بھی ایک ترتیب کا فائدہ دیتا ہے, لیکن یہ ترتیب ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ترتیب ایک ذہن میں ہوتی ہے, خارج میں ترتیب نہیں ہوتی ہے. سما کی جو ترتیب ہے وہ آپ کی خارج میں بھی ترتیب ہے, لیکن یہ ایک سمپل آپ نے ایک ذہن میں ایک ترتیب قائم کی اور جملہ بول دیا, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بس ایک شرط یہ ہے کہ اس میں معطوف کے لیے معطوف علیہ کا جز یا اس کے افراد میں سے ہونا لازمی ہے. مثلا آپ ایک ایگزامپل جز کے حوالے سے بھی سمجھ لیں, آپ کہتے ہیں کہ اکلت السمکۃ, میں نے مچھلی کھائی, حتی رأسہا, یہاں تک کہ اس کا سر بھی. اب اس کا سر جو ہے بتایا مچھلی کا جز ہے کہ نہیں ہے. تو اس طرح کی ایگزامپلس جو ہیں یہ بات انشاءاللہ سمجھا دیتی ہیں. تو یہاں پر چونکہ واو اور ثم دو ہمارے حروف عطف استعمال ہوئے تھے, تو اس حوالے سے تھوڑی سی اس کی میں نے آپ کو ڈیٹیل دے دی ہے. باقی جو آگے 6 ہیں وہ بھی انشاءاللہ جیسے آئیں گے ان کا بھی آپ کو تعارف دے دوں گا. بک میں چونکہ یہ آپ کے چیپٹر موجود ہے حروف عطف کے حوالے سے, وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, سارا کور ہو جائے گا. تو یہاں پر آپ دیکھیں خلق السماوات والارض, یعنی پیدا کرنا, اس حکم میں آسمان اور زمین دونوں جمع ہو گئے, ٹھیک ہو گیا. اور ثم استوى علی العرش, پھر اس میں ترتیب ہے, یعنی اب یہ نہیں ہے کہ پہلے وہی کام ہوا ہے اس کے بعد یہ کام ہوا ہے. اب اس میں ایک وقفہ ہے, وہ وقفہ کتنا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ. تو الحمدللہ آیت نمبر 4 کا ایک حصہ ہمارا مکمل ہو گیا. اب آتے ہیں ہم دوسرے حصے کی طرف. یعلم فعل نظر آ رہا ہے آپ کو, عالم یعلم باب سمیع اسمہ سے جاننا. افعال کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد دوسرا فعل آپ کو نظر آ رہا ہے یلجو. یلجو جو ہے اس کا مادہ واو لام جیم ہے, اور یہ واو لام جیم مادہ آگے بھی آپ کو ملے گا. غیر صحیح فعل کی کون سی قسم ہے؟ مثال, کیونکہ فا کلمہ کی جگہ پہ حرف علت آ گیا, اور پھر مثال میں فردر ڈویژن جو ہے اس کی مثال واوی اور یائی کے اعتبار سے مثال واوی. باب ضربہ سے استعمال ہوتا ہے. تو مثال میں قاعدہ کیا اپلائی ہوتا ہے؟ چینج کہاں پر آتی ہے؟ مضارع کی گردان میں, مضارع معروف کی گردان میں واو ڈراپ ہو جاتا ہے. یعنی ولجا یولجو کی جگہ پر یلجو, ولجا یلجو ولوجن, اس کا مصدر استعمال ہوتا ہے.
اور یہ داخل ہونے کے معنی میں آتا ہے. اس کے بعد اگلا فعل ہے ہمارا یخرجو. خاراجیم سمپل بہت دفعہ کیا آپ نے. باب نصر ینصرو، خرجا یخرجو خروجن، اس کے معنی ہے باہر نکلنا. پھر اس کے بعد نون زا لام مادہ، باب ضرب یضرب، نزل ینزل نزولا، نازل ہونا اترنا. پھر یعرجو، عین را جا، عین را جیم مادہ، اور باب نون نصر ینصرو سے عرجا یعرجو، عروجن، عروج چڑھنا، اوپر چڑھنا. تو آپ دیکھیں بڑی دلچسپ یہاں پر آپ کو ایک ترتیب ملے گی کہ ولج یلج ولوجن، خرج یخرج خروجن، نزل ینزل نزولا، عرج یعرج عروجن. یعنی چاروں مصدر جو ہیں وہ ایک ہی وزن پر ہے. یلجو وہ داخل ہوتا ہے فی الارض زمین میں، یخرجو وہ نکلتا ہے منہا اس میں سے، ہا کی ضمیر الارض. ینزلو وہ اترتا ہے من السماء آسمان سے، یعرجو وہ چڑھتا ہے فیہا اس میں، ہا کی ضمیر آسمان کی طرف جا رہی ہے. اور فعل با فاعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے. ما اسم الموصول، موصول آ گیا تو آگے صلہ آ رہا ہے. صلہ یلجو فی الارض، ابھی ہم نے کیا اس کو. یلجو فعل با فاعل فی جار الارض مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہو گئے یلجو فعل کے. اب فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ بن گیا، موصول کے لیے صلہ بن گیا. اب موصول اور صلہ مل کر کیا بن رہے ہیں؟ یہ اصل میں یعلم وہ جانتا ہے، وہ کیا جانتا ہے؟ یعلم وہ جانتا ہے ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے اس کو جو زمین میں داخل ہوتا ہے. یعنی وہ جانتا ہے ما یلج فی الارض کو. تو پورا جملہ میں نے اس کا مفعول بنا دیا، لیکن آگے پھر حرف عطف آ رہا ہے، لہذا ابھی اسے میں موصول اور صلہ کو مفعول نہیں بناؤں گا، بلکہ اسے میں بنا دوں گا معطوف علیہ. واو حرف عطف، ما موصول، یخرج منہا، یخرج فعل با فاعل، منہا جار مجرور جو متعلق ہے یخرج فعل کے. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، اور موصول و صلہ مل کر معطوف. اب جب بھی یہ معطوف علیہ اور معطوف آئیں گے تو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کسی بھی اسم کو یا تو جو سب سے پہلے والا ہے اس پہ عطف کر سکتے ہیں یا ساتھ والے پہ عطف کر سکتے ہیں. یہ بیچ میں توڑ موڑ کے عطف نہیں کریں گے آپ. اب اس میں چونکہ پہلا ہی وہی ہے تو ہم اسی پہ عطف کر رہے ہیں. اب اس کے آگے پھر واو حرف عطف آ رہا ہے تو اس کو یا تو اس پہ کر دیں یا پہلے پہ کر دیں. تو ہم سب کو پہلے پہ کر دیں گے، یعنی ہم اسے موصول صلے کو ملا کر معطوف اول بنا دیتے ہیں. یہ ہمارا معطوف اول ہے. اب باقی کی ترکیب جو ہے میں آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ بھی تھوڑی سی ورکنگ کریں گے. واو حرف عطف، ما موصول، ینزل فعل با فاعل، من السماء جار مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے ینزل فعل کے. فعل اپنے فاعل اور
متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول اور صلہ مل کر معطوف ثانی، معطوف نمبر 2. ٹھیک. اچھا اب جملے کو آپ جوڑ رہے ہیں نا موصول کے ساتھ، تو آیت کا ضرور خیال رکھنا ہے. وہ جو بات ہوئی ہے آیت کا ضرور خیال رکھنا ہے. تو یہاں پر کیا آیت تھی؟ یلجو میں ہوا کی ضمیر ہے وہی آیت ہے. یہاں پر یخرجو میں جو ہوا کی ضمیر ہے وہی آیت ہے. یہاں پر ینزلو میں، یہاں پر اب اسی طرح اس کی ترکیب کر لیں گے. واو حرف عطف ہو گیا آپ کا، ما موصول، یارجو فعل اور فاعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل اور وہی آپ کا عائد ہے اور جو راجع ہے ما کو، اور فیہا جار مجرور مل کر متعلق ہو گئے یارجو. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول اور صلہ مل کر آپ کا یہ بن گیا معطوف ثالث، تیسرا معطوف. اب معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفات سے مل کر کیا بن گیا؟ مفعول. اب وہ مفعول بنا یعلمو کے لیے. اب فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا. یعلمو وہ جانتا ہے، ما یلج فی الارض جو زمین میں داخل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے زمین میں داخل؟ بیج داخل ہوتا ہے، اور کیا داخل ہوتا ہے؟ انسان داخل ہوتا ہے، اور کیا داخل ہوتا ہے؟ پانی، بارش زمین میں داخل ہوتی ہے. سب کچھ اس کے علم میں ہے. وما یخرج منہا، اور وہ جانتا ہے جو اس میں سے نکلتا ہے. کیا نکلتا ہے؟ وہ بیج جاتا ہے تو کیا نکلتا ہے؟ وما ینزل من السماء، اور وہ جانتا ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے. کیا اترتا ہے؟ پانی اترتا ہے، فرشتے اترتے ہیں، برکات اترتی ہیں، نازل ہوتی ہیں. وما یعرج فیہا، اور اس کو بھی جانتا ہے جو اس میں اوپر چڑھتا ہے. کیا چڑھتا ہے؟ فرشتے روحیں لے کے چڑھتے ہیں اوپر، بخارات چڑھتی ہیں، دعائیں جاتی ہیں اوپر، سب اس کے علم میں ہے. تو بہت خوبصورت. یعنی پچھلی آیت کو اگر آپ دیکھیں نا، ثم استوی علی العرش، یعنی یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ سب کچھ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، پھر چھوڑ نہیں دیا اس کو. ثم استوی علی العرش، پھر اس نے اس کا کنٹرول سنبھالا ہے. یعنی مانیٹرنگ ہو رہی ہے باقاعدہ. یعلم ما یلج فی الارض، اور یہ مانیٹرنگ ہے، اس کے علم میں ہے. جو زمین میں جا رہا ہے، اس سے نکل رہا ہے، آسمان سے اتر رہا ہے، آسمان میں چڑھ رہا ہے، سب اس کے علم میں ہے. تیسرا حصہ اس آیت کا، اس میں واو آپ کا حرف عطف کہہ لیں، جملے کے ساتھ جوڑ لیں، یا اسے واو حالیہ بنا لیں، کچھ بھی اس کی پاسبلٹیز ہیں. ٹھیک ہے. ہوا مبتدا، معکم، مع ظرف ہے، ظرف اس لیے حالت نصب میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اور کم مضاف الیہ. ظرف اور مضاف الیہ کیا بنتے ہیں؟ شبہ جملہ. ہوا مبتدا اور شبہ جملہ اس کی خبر. سمپل. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا. سمپل. اصل میں یہ ظرف اور جار مجرور جو ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی نہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں، اور یہ 8 چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں. 8 چیزوں کے متعلق. ان 8 چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی موجود ہو تو آپ اس کو اس کے متعلق کریں گے، اگر نہیں ہے تو پھر اسے آپ معذوف مانیں گے. اب یہاں پر کچھ نہیں ہے، یعنی معکم کس کے متعلق ہے؟ اصل ہم نے اسے شبہ جملہ بنایا نہیں، وہ جو اصل خبر ہے وہ موجود نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں خبر کا کام دے رہا ہے. قائم مقام خبر تبھی ہم اسے کہتے ہیں نا. یعنی یہ اصل میں متعلق ہے اس محذوف خبر کے، یہ اس کے متعلق ہے. ہوا معکم، اس لیے ہم آسانی کے لیے سے کہتے ہیں ہوا مبتدا اور معکم شبہ جملہ ہو کر خبر. سمپل. اس کے بعد پہلی بات نوٹ کرنے والی ہے کہ اینما، اینما اصل میں آپ کو یہ اکٹھا لکھا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں یہ اکٹھا بھی لکھا گیا ہے. یعنی اینما اس کا اصل رسم الخط جو ہے وہ ایسے ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اینا ما الگ کر کے لکھا گیا، اور یہ اس رسم عثمانی کی خصوصیت ہے. یعنی عام عربی میں اینما اس طرح لکھنا غلط ہے، لیکن قرآن مجید میں جب آپ سورہ حدید میں اینما لکھیں گے تو اسی طرح لکھنا ٹھیک ہوگا، اس طرح لکھنا ٹھیک
نہیں ہوگا. تو یہ اس کی آپ کہہ لیں کہ اس میں رسم الخط کی اس کی حفاظت ہے. اینما، اینا آپ کو پتہ ہے کہ ظرف کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہی آپ کے اصل میں تو اس میں استفہام ہے، ظرف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور پھر یہ شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اینما یہ اسم الشرط ہو گیا آپ کا، اسم الشرط. اسم الشرط آ گیا تو آگے شرط ہوگی، کیونکہ جملہ شرطیہ ہم بنا رہے ہیں. جملہ شرطیہ کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 2، شرط اور جواب شرط. تو شرط آگے آ رہی ہے کنتم، کانا یکونو فعل، اور اس کے اندر انتم اس کا کیا ہے؟ ضمیر کیا ہے اس کا اسم، کیونکہ کانا جب بھی آئے گا تو اس کا اسم اور اس کی خبر آئے گی. کانا فعل ناقص جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا اس کی اور ایک اس کی خبر ہوگی. تو یہاں اس کا صرف اسم موجود ہے. کنتم اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ کانا تامہ ہے، یعنی کانا جو ہے وہ کانا ناقصہ بھی ہوتا ہے، کانا تامہ ہوتا ہے. ناقصہ اس وقت کہتے ہیں جب اس کا اسم اور خبر آ رہی ہے تو کانا ناقصہ ہے، اور اگر صرف اسم ہی اس کا ہو تو پھر وہ کانا ناقصہ نہیں کہلاتا بلکہ کانا تامہ کہلاتا ہے. تو یہ کچھ اس کی ڈیٹیلز تھی. تو یہ آپ کا شرط ہو گیا. اب اس کا جواب شرط جو ہے وہ محذوف ہے. یہاں بڑی دلچسپ ایک چیز آپ کے سامنے آئے گی کہ آپ کہیں گے جواب شرط ہوئی یہی ہے، یعنی اینما کنتم، تم جہاں ہوتے ہو، وہو معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے. تو جواب شرط تو وہ ہے، لیکن جملہ شرطیہ کے اپنے رولز ہیں. گرامر والوں نے رولز اس کے وہ دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جزا جو ہے کبھی بھی شرط سے پہلے نہیں آ سکتی. جزا شرط سے پہلے نہیں آ سکتی، اس لیے وہ کہتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ، بس وہ تمہارے ساتھ ہے. جملہ اَيْنَمَا كُنْتُمْ شرط، فَهُوَ مَعَكُمْ. اب وہ جواب شرط ہے جو محذوف ہے اور وہ دلالت کر رہا ہے جو اس سے پہلے ہے اس پر. تو اس طریقے سے ذرا تھوڑی سی پیچیدہ کر کے ترکیب جو ہے وہ گرامر والے نکال دیتے ہیں. بہرحال یہ ساری چیزیں اور قرآن مجید کثرت سے ملے گا آپ کو. اکثر آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں اکثر ٹیکسٹ آپ کو ملے گا ایسا جس میں ہوتا ہے ان کنتم صادقین، یعنی اینڈ پہ ہوتا ہے ان کنتم صادقین، اور اس سے پہلے کچھ ہوتا ہے فَفْعَلُوهُ، بس تم اس کو کر ڈالو ان کنتم صادقین. ایک سمپل سا جملہ بول رہا ہوں تو آپ کہیں گے کہ فَفْعَلُوهُ شاید یہ اس کا جواب شرط ہے اور ان کنتم صادقین یہ شرط ہے. ایسا نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیں وہ سورہ انبیاء کی آیت جو ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ان سے کہا تھا کہ فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ، تم ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں. تو فَاسْأَلُوهُمْ وہ سمپل جملہ بنا دیتے ہیں گرامر والے کہ ایک جملہ انشائیہ، اور ان كَانُوا يَنْطِقُونَ یہ شرط اور اس کا جواب شرط جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے پیچھے اس پر، یعنی ان كَانُوا يَنْطِقُونَ فَاسْأَلُوهُمْ، یعنی اس کو واپس لے کے آئیں گے وہ. تو یہاں بھی اس کی ترکیب میں آپ کو ایسے ملے گا وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے. أَيْنَمَا كُنْتُمْ فَهُوَ مَعَكُمْ، تم جہاں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. اب اللہ کی معیت، اس کی کیفیت کیا ہے، یہ ہم نہیں اس کو سمجھ سکتے، بیان نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں بھی ہوتے ہو. یہاں پر آیت ہماری مکمل ہوتی ہے. واللہ بما تعملون بصیر. اللہ آپ کا مبتدا، اسم اللہ مبتدا ہو گیا، بصیر خبر. اب بما تعملون باب کا جارا حرف جر، ما موصولہ اسم موصول، تعملون فعل با فاعل. اب یہاں پر آپ کو فاعل آگے دیکھنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ صیغہ کون سا ہے؟ 1 اور 4 کے علاوہ ہے، 1 اور 4 کے علاوہ صیغہ ہے. فاعل کون ہے؟ انتم. انتم کی ضمیر اس میں جو ہے اس کا فاعل ہے. اور جو پچھلے لیکچرز ہم نے کیے تھے اس میں
میں نے تفصیل سے آپ کو بتائی تھی کہ اصل میں یہ تو ہم نے سمجھنے کے لیے کہا تھا کہ اس کے اندر انتم ہے اور اس کے اندر یہ ہے، لیکن اصل میں یہ واو جو ہے یہ ضمیر ہے، ٹھیک، واو جمع والی یہ ضمیر ہے، لیکن ہم سمجھنے کے لیے کہیں گے کہ انتم. اب فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ موصول کے لیے، لیکن جملے کو جوڑ رہے ہیں آپ موصول کے ساتھ، تو کیا ہونا چاہیے؟ عائد ہونی چاہیے نا، جیسے جوڑنا ہے. اب اس میں آپ فاعل کون سی آپ نے نکالی، انتم کی یا واو کی ضمیر؟ دو ہی ہے نا، دونوں سمجھے. اب وہ ماں کے ساتھ جڑ رہی ہے؟ نہیں. اب اس کا مطلب ہے کہ اس میں مفعول جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی تعملونہ ہو، تم اس کو جانتے ہو، ما تعملونہ ہو، وہ ہو کی ضمیر جو ہے وہ ماں کی طرف عائد لوٹ رہی ہے. اور یہ میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ مفعول کی ضمیر کو آپ حذف کر سکتے ہیں. یہ پچھلے لیکچر جب آپ دیکھیں گے اس میں موصول کے حوالے سے تفصیل سے میں نے پورے لیکچر ریکارڈ کروائے ہیں، اس میں آپ کو یہ تفصیل مل جائے گی. یہاں پر صرف اشارہ دے رہا ہوں، تو وہی اس کا عائد ہے. اب یہاں پر فعل، فاعل، جملہ فعلیہ یعنی پورا ہو کر یہ آپ کا صلہ بن گیا، اور موصول و صلہ مل کر یہ مجرور ہو گیا، اور جار مجرور یہ مل کر متعلق ہو گئے کس کے؟ بصیر کے، بصیر کے متعلق ہے. اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. واللہ، اور اللہ، بصیر دیکھتا ہے، دیکھ رہا ہے کس کو؟ بما تعملون، اس کو جو تم کرتے ہو. آگے نا ترجمہ، اس کو جو تم کرتے ہو. اب جو تعملون ہو، اچھا یہاں پر ہم اس ماں کو ماں مصدریہ بھی لے سکتے ہیں، ماں مصدریہ بھی لے سکتے ہیں. ماں مصدریہ اگر لیں گے تو پھر ماں مصدریہ کیا کرتا ہے؟ آگے فعل کو مصدری معنی میں لیتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اور اللہ دیکھ رہا ہے تمہارے کرتوتوں کو، تمہارے کرتوتوں کو. پھر اس طرح ترجمہ کر لیں گے. اور موصول کے طور پہ دونوں پاسبلٹیز ہیں، ماں مصدریہ لے لیں، ماں موصولہ لے لیں. تو الحمدللہ ہماری آیت نمبر 4 جو ہے وہ مکمل ہو گئی. آیت کو دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیں، کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصیر. صدق اللہ العظیم. یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں اگلی آیت کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.